حسد کے آتے ہی وہ تینوں بھاگم بھاگ اسے پیر شاہ کے آستانے پر لے جا چکے تھے۔ اس نے قدموں کی چاپ صاف محسوس کی، پھر ایسا لگا کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو گیا ہے۔ شاید بھابھی نیہا ہیں، حمیرہ نے سوچتے کروٹ بدلی، لیکن کچھ پل کے بعد کمبل میں ہوتی ہلچل نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ چند پل یوں ہی بے حس و حرکت پڑی، کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ آہستہ کمبل کھینچ رہا تھا۔ حمیرہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے چاہا کہ چیخے، مگر خوف کی وجہ سے چیخ کہیں اندر ہی گھٹ کے رہ گئی۔ کمبل کے اندر اٹھنے والی بدبو سے اس کے دماغ کے تار جھنجھنا اٹھے، جس سے اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ پھر جیسے دو ہاتھ آگے بڑھے اور اس کی نازک گردن دبوچنے لگے، مگر کوشش بسیار کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھلی آنکھوں وہ یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر اتنی سکت نہ تھی کہ ہل سکے۔ اس نے گھبراہٹ میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، دھڑکتے دل سے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اپنی کوتاہیاں واضح نظر آنے لگیں کہ ماں کے کہنے پہ کیسے نیہا بھابھی پہ جادو کرواتی رہی۔ شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اس خوفناک بلا سے نجات دے۔ وہ گڑ گڑائی موت کی آہت اسے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے وہ مافوق الفطرت انسان نما بھوت اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی ناگوار بساند نے حمیرہ کی اٹکی سانس بحال کی۔ اتنی گندی بساند اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹا، اس کی پشت پہ پھیلے لمبے کالے اور گندے بال دیکھ کر حمیرہ کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ ایسا عجیب الخلقت انسان نما بھوت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، جسم بے حس و حرکت پڑا اسے کھڑکی کے راستے باہر جاتے دیکھ رہا تھا، مگر جنبش تک نہ کر سکی۔ جو ہی وہ باہر نکلا، بے حس و حرکت جسم میں یکدم زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی والے گھر میں اب حمیرہ کی چیخوں نے ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ نیہا، عباد، خالہ بلقیس بیگم کے ساتھ گھر میں آئے۔ سبھی مہمان آگے پیچھے بھاگتے نیہا کے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں حمیرہ خوفزدہ چہرہ لیے زمین پہ بیٹھی چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عباد آگے بڑھا اور جلدی سے بہن کو گلے لگایا۔ بلقیس بیگم بھی حواس باختہ سی آگے بڑھی اور حمیرہ کا ہاتھ تھاما جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ امی، وہ ہکلائی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑی تھیں۔ وہ ادھر بہت بڑا بھوت تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سبھی نے اس کے اشارے پہ کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہے حمیرہ، کوئی بھوت شوت نہیں ہوتے، تھکاوٹ کی وجہ سے تم سو گئیں، تبھی کوئی برا خواب دیکھا تم نے؟ نہیں امی، میں نے خود دیکھا تھا، وہ میری گردن دبا رہا تھا، یہ دیکھیں۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کے پیچھے کیا، جہاں موٹی موٹی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر سبھی خوفزدہ ہو گئے، جبکہ نیہا حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ یہی نشان اس نے پیر شاہ کے آستانے پر انم کے گلے پہ بھی دیکھے تھے۔ جب وہ 15 دن بعد پیر شاہ کے آستانے پر دوبارہ گئی تھی، تب انم بالکل ٹھیک حالت میں ملی تھی، لیکن جب وہ پہلے آئی تھی تو اس کی گردن اور بازوؤں پہ ایسے نشان وہاں بیٹھی سبھی عورتوں نے دیکھے تھے۔ اور اب حمیرہ؟ وہ دھڑکتے دل سے آگے بڑھی اور حمیرہ کے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا، جہاں ویسے ہی نشان موجود تھے۔ نیہا کو کرنٹ سا لگا، جبکہ عباد اور بلقیس بیگم کے ساتھ وہاں کھڑے سبھی افراد خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اسے کسی مولوی کو دکھائیں، وہیں کسی خاتون نے ہانک لگائی۔ نہیں، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہے، بلقیس بیگم نے کمزور سا دفاع کیا۔ بہن، سایہ بتا کے نہیں آتا، اگر اب نہیں دکھایا تو نکاح کے ساتھ بن جائے گا اور کوشش بسیار کے باوجود نکل نہیں پائے گا، سسرالی رشتے سے کوئی خاتون بولی۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تیسری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ سب پلیز کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتی ہیں؟ عباد ناراضگی لیے چیخا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے حمیرہ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اور آپ لوگ نہ جانے کیسی کیسی تہمات لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اٹھو حمیرہ۔ وہ اٹھا اور بہن کو سہارا دیے بیڈ تک لے آیا، جبکہ باقی لوگ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گئے۔ نیہا پریشانی میں گھبرائی حمیرہ کی صورت دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباد نے اچنبے سے نیہا کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں جنوں بھوتوں کو اتنی فرصت نہیں کہ آبادیوں کا رخ کریں۔ وہ ہنسا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عباد، میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا ہے، مگر پیر شاہ نے اس کے بھوت کو قابو کر لیا تھا، تبھی وہ ٹھیک تھی۔ مگر حمیرہ کی حالت بالکل ویسی ہی ہے۔ اب نہ جانے یہ جن ہے کہ بھوت میں نہیں جانتی، مگر حمیرہ کے بدن سے بالکل وہی بساند بار بار آ رہی ہے۔ وہ اس کی ہنسی کو اگنور کرتی پر یقین لہجے میں بولی، اچھا کر لیا یقین،
اب امی کے سامنے مت کہنا میری پیاری، آگے ہی وہ پریشان ہیں، کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اور تم بے فکر رہو، کل مہندی ہے نا، یہ نہا لے گی تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اف، کل گھر میں کام بھی بہت زیادہ ہے، یہ کہتے اس نے کروٹ بدلی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے اور نیہا اندھیرے میں آنکھیں پٹ پٹاتے کتنی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر صبح صادق کے وقت آنکھ لگی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہتی کہ گھر میں گونجنے والی چیخوں سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کتنی دیر گمگو کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب دیکھا کہ چیخیں اب زیادہ بلند ہونے لگی ہیں تو ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ صحن میں ایک مجمع لگا تھا، جبکہ حمیرہ گٹھڑی کی صورت درمیان میں پڑی ماہی بے آب کی مانی تڑپ رہی تھی۔ خوبصورت رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی، جبکہ آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ بلقیس بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شام کو نکاح تھا اور بیٹی کی ایسی حالت کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ارے کوئی اس کے باپ اور بھائی کو تو دیکھے کدھر ہے؟ بلقیس دیوانوں کی طرح چلائیں۔ انہیں ہذیانی انداز میں چیختے دیکھ کر سب باہر بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں عباد اور اس کے کزنز بھاگے آئے۔ حمیرہ کی دوبارہ سے ویسی بگڑی حالت دیکھتے اب وہ سب گھبرا گئے تھے۔ ارے بہن، میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر اب چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ ساتھ والی ہمسائی جو کل بھی اسے دیکھ کے باہر نکل گئی تھیں، اب بھی آوازوں کا بے ہنگم شور سن کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہاں پہلے بھی ایسی حالت میں فیض احمد کی 2 جوان بیٹیاں فوت ہوئی تھیں۔ میری مانو تو کسی پیر فقیر کو دکھا دو، یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف چھلک رہا تھا، جسے محسوس کرتے عباد نے نیہا کی جانب دیکھا۔ ایک پل میں اس نے فیصلہ کرتے کزن کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ نیہا آؤ میرے ساتھ۔ حمیرہ کو گود میں اٹھائے اس نے نیہا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ شوہر کے پیچھے بھاگی۔ رام داس کٹر ہندو برہمن تھا، کالی طاقتوں کا مالک۔ پاکستان بنتے ہی اسے بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملک چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی، تو غم و غصے کی حالت میں ملک کے بٹوارے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے اس نے اپنے پرکھوں کی حویلی کو طاغوتی سحر میں جکڑ کے غیر مرئی طاقتوں کے سپرد کر دیا۔ جو بھی اسے لیتا وہ مشکلات میں گھر جاتا۔ علاقے میں خوف و ہراس پیدا نہ ہو جائے اسے وقتی بند کر دیا گیا۔ 10 سال یہ حویلی خالی پڑی رہی۔ حقیقت سے انجان دوسرے شہر سے آئے فیض احمد کو جب سستے داموں ملی تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے خرید لی، مگر جب سچائی اتنے بھیانک روپ میں سامنے آئی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انم پہ اثرات کی صورت انہوں نے اسے چھوڑنے میں عافیت جانی، جو بعد میں عباد کے والدین نے خرید لی، مگر نتیجہ جلد ہی سامنے آ گیا۔ پیر شاہ کے کہنے پہ انم کی طرح 4 گواہوں کی موجودگی میں مسجد میں حمیرہ کا نکاح بخیر و عافیت انجام پایا اور وہیں سے رخصتی کر دی گئی۔ گھر کی تمام خواتین گھر جانے کی بجائے نیہا کے والدین کے گھر چلی گئیں، جبکہ مرد ساتھ ہمسائیوں کے گھر ٹھہر گئے۔ صبح سویرے بغیر وقت ضائع کیے عباد نے ہمسائیوں اور کزنز کے ساتھ مل کے تمام حویلی کو خالی کر دیا۔ ایک لکڑی کی تختی حویلی کے دروازے پر چسپاں کر دی، سکھوں کی یادگار حویلی فور سیل۔ کزنز اور عباد جب تمام سامان اٹھا چکے تو حویلی پہ ایک الوداعی نگاہ ڈالتے جو ہی باہر نکلے، تبھی حویلی کی اوپری منزل کی کھڑکی میں گندے اور کھردرے بالوں سے بھرا وہ وجود اپنی سفید پتلیوں کو گھمائے قہقہا لگاتا اپنی کامیابی پہ جھوم اٹھا۔